جو پہلی فرصت میں اپنا بدلہ چکاتا ہے اور اپنے حریف کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ جی چاہا 303 کی نال اپنی ہی کھوپڑی سے لگا کر لبلبی دبا دوں۔ میرے سینے میں آتش فشان دہک رہا تھا۔ ایک لاوا تھا جو پھٹ پڑنا چاہتا تھا، لیکن جس کے لیے یہ لاوا مچل رہا تھا وہ قرب و جوار میں نہیں تھا۔ مجھے ایک بار پھر ان لوگوں کا خیال آیا جو بند سرنگ میں مردہ یا نیم مردہ پڑے تھے۔ ممکن تھا کہ ان میں سے کچھ زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہوں، مگر جس راستے سے انہیں لوٹنا تھا اسی راستے میں ایک بڑا پتھر خائل کر دیا گیا تھا۔ وہ اس پتھر کی دوسری جانب زہریلے دھوئیں سے بھری ہوئی سرنگ میں تڑپتے سسکتے رہے تھے اور اب بے سدھ ہو گئے تھے۔ میں اٹھ کر پھر سرنگ کی طرف بڑھا۔ فرزانہ نے لپک کر میری پنڈلی تھام لی۔ نہیں باؤ جی، تم مت جاؤ، وہ پھر آ جائیں گے، وہ مجھے مار دیں گے۔ میں نے ڈانٹ کر اسے چپ کرایا اور کہا کہ وہ خاموشی سے ادھر بیٹھی رہے، کوئی یہاں نہیں آئے گا۔ میرے لہجے نے اسے سہما دیا اور وہ چپ ہو گئی۔ میں ڈھلوان طے کر کے ہموار میدان میں اترا اور الٹی سیدھی پڑی لاشوں سے نظریں چراتا دھانے کی سمت بڑھا۔ اچانک کہیں پاس سے کسی جانور کی دبی دبی آواز ابھری۔ ایسی آواز اس کتے کے حلق سے نکلتی ہے جس کا منہ جالی یا تسمے سے بند کر دیا گیا ہو۔ میں کبیر شاہ کے کتوں کو بھول ہی گیا تھا۔ انہیں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان جھاڑیوں میں باندھا تھا۔ میں مچھروں کے دائرے سے نکل کر جھاڑیوں میں پہنچا۔ وہ اسی درخت سے بندھے ہوئے تھے۔ اسے ان کی خوش قسمتی ہی کہا جا سکتا تھا کہ حملہ آوروں کی نظر ان پر نہیں پڑی تھی یا وہ اجلت میں انہیں نظر انداز کر گئے تھے۔ ان کے بچ نکلنے کی ایک وجہ اور بھی ہو سکتی تھی۔ ان کے منہ بند تھے اور وہ زور و شور سے بھونک کر حملہ آوروں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکے تھے، ورنہ جہاں انسان چھلنی کر دیے گئے تھے وہاں انہیں کون بخش تھا۔ کتوں کو دیکھتے ہی کبیر شاہ کا خیال میرے ذہن میں آیا۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں اسے زندہ دیکھ بھی سکوں گا یا نہیں۔ چاروں کتے بے حد بے قرار تھے۔ ان کی گراہٹیں اس صحنے پر احتجاج کر رہی تھیں جو چند گھنٹے پہلے ان کی آنکھوں کے سامنے رونما ہوا تھا۔ اپنی تمام تر حیوانیت کے باوجود وہ انسان کی انسانیت دیکھ کر لرزہ بر اندام تھے۔ وہ مجھے پہچانتے تھے۔ میرے پاؤں سونگنے لگے اور اپنی حرکات سے لگاؤ کا اظہار کرنے لگے۔ میں جانتا تھا کہ حملہ آوروں میں سے کچھ لوگ ارد گرد موجود ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے وہ کہیں گھات لگا کر بیٹھے ہوں اور میری ہر حرکت ان کی نگاہ میں ہو، لیکن سینے میں سرخ غبار کی طرح پھیلے ہوئے اندھوں نے مجھے ہر مصلحت سے بے نیاز کر دیا تھا۔ میں نے کبیر شاہ اور لشکر خان کو آوازیں تھیں۔ میری صدا جنگل کے وسط میں ایک پھڑپڑاتے پرندے کی طرح گم ہو گئی۔ 303 پھینک کر میں نے ایک نئی نویلی انگلش گن تھام لی۔ یہ شاندار گن ایک ایسے باروب وزیرستانی کے پہلو میں پڑی تھی جو اپنی تمام شان و شوکت کھو کر خاک و خون میں لتھڑا بے سدھ پڑا تھا۔ گولیوں سے بھرا ہوا بیلٹ اس کے مردہ جسم تلے دبا ہوا تھا۔ میں نے بھاری بھرکم جسم ہٹا کر یہ بیلٹ نکال دیا۔ وزیرستانی کی موت کمر میں لگنے والی 1 درجن گولیوں سے واقع ہوئی تھی۔ وہ ایسے رخ سے گرا تھا کہ اس کی براؤن پگڑی خون آلود ہونے سے بچ گئی تھی۔ میں نے یہ پگڑی اتاری اور قریب رکھے ہوئے پانی کے ایک جگ میں بھگو کر چہرے سے لپیٹ لی۔ یوں زہریلے دھوئیں سے کسی حد تک بچاؤ ہو گیا۔ گن لوڈ تھی۔ میں نے اس کا سیفٹی کیج ہٹایا اور سرنگ کی طرف بڑھا۔ اجالا اب دھیرے دھیرے نشیب افراز کو منور کرنے لگا تھا۔ روشنی زندگی کی علامت ہوتی ہے، یہ روشنی موت کو بے نقاب کر رہی تھی۔ میرے ارد گرد کم و بیش 50 لاشیں تھیں اور ان کے زخموں سے بہنے والا خون لوتھڑوں کی شکل میں مختلف اشیاء پر جمع ہوا تھا۔ میری نگاہ اس شخص پر پڑی جس نے تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کی تھی کہ میں اسے گولی نہ ماروں۔ وہ بڑے سکون سے لیٹا ہوا تھا۔ گولی تو کیا، ایٹم بم بھی اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ہر خوف سے آزاد ہو چکا تھا وہ۔ مجھے لگا رقاصہ اندلیب کا آخری نغمہ ابھی تک اس دھواں دھواں فضا میں گونج رہا ہے۔ جانے والے میں تیرے قربان، خدا حافظ۔ اے میرے حسین خوابوں کے مہمان، خدا حافظ۔ ان میں سے ہر مرنے والا چاہے وہ بہت برا تھا، کسی نہ کسی کے حسین خوابوں کا مہمان تھا۔ میں سرنگ میں جا پہنچا۔ اندرونی سرنگ کے دھانے پر سیاہ پتھر اٹل حقیقت کی طرح اپنی جگہ موجود تھا۔ میں اسے ہٹائے بغیر سرنگ میں نہیں جا سکتا تھا اور اسے ہٹانا 8-10 مددگاروں کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ہاں کوئی ایسی آہنی بار میرے ہاتھ لگ جاتی جو لیور کا کام دیتی تو کوشش کی جا سکتی تھی۔ اسی سرنگ میں ایسی موزوں بار کا ملنا ایسا ہی تھا جیسے صحرا میں بھٹکنے والے کو پانی سے لدا ہوا اونٹ مل جائے یا بلندی سے لڑک جانے والے کے ہاتھوں میں پیراشوٹ کی رسی آ جائے۔ ایسی چیزوں کی صرف تمنا کی جاتی ہے، یہ حاصل نہیں ہوتی۔ مجھے بھی بار نہیں ملی اور نہ کوئی اس سے ملتی جلتی چیز۔ ہاں ایسے کچھ افراد مل گئے جو میری مدد کر سکتے تھے۔ بالکل اچانک مجھے بڑی سرنگ کے دھانے سے قدموں کی آواز آئی۔ میں فوراً ایک پتھر کی اوٹ میں ہو گیا۔ آنے والے 3 افراد تھے۔
ان کے ہاتھ میں اسلحے کے نام پر کوئی شے نہیں تھی۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے اور ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھا رہے تھے۔ پھر ایک بھاری بھرکم شخص نے اپنی دبلی پتلی آواز میں پکار کر کہا، کوئی یہاں ہے؟ میں اس شخص کو پہچان گیا۔ یہ ان باورچیوں میں سے ایک تھا جو رات کے پہلے پہر زور و شور سے سالم دمبے پکانے میں مصروف تھے اور بڑی بڑی دیگوں کے گرد ماہرانہ انداز میں چکرا رہے تھے۔ میں رائفل سونتے ہوئے ان کے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ تینوں اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گئے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے حکم میں بھی کچھ لوگ موجود ہیں۔ چڑھتے سورج کی دھوپ میں ان کے طویل سائے سرنگ کے دھانے پر رینگ رہے تھے۔ چند لمحے بعد یہ لوگ بھی میرے سامنے آ گئے۔ ان کی تعداد 5 تھی۔ ایک کے سوا یہ سب غیر مسلح تھے۔ مسلح شخص لشکر خان کا ساتھی نظر آتا تھا۔ باقیوں میں سے کوئی بھی لشکر خان کے گروہ میں شامل نہیں تھا اور نہ ہی شکل و صورت سے یہ لوگ اس طرح کے نظر آتے تھے۔ یہ لوگ یہاں جشن کے سلسلے میں مختلف خدمات انجام دینے کے لیے لائے گئے تھے۔ ان میں ایک سازندہ بھی شامل تھا۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ لشکر خان کا ساتھی روتے ہوئے بولا، سب برباد ہو گیا بھائی صاحب، ان ظالموں نے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا۔ ہم لوگ بھاگ کر درختوں میں چلا گیا تھا، بس قسمت اچھا تھا کہ جان بچ گیا۔ وہ سب کے سب بالکل دیوانہ ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون لوگ تھے وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولا، سردار عیسیٰ جان، شنکر اور ان کا کوئی 40 ساتھی تھا۔ وہ سب کا سب بڑی گنوں سے مسلح تھا۔ کچھ کے پاس تو G3 بھی تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ انہوں نے بارش کے ماپک گولی برسایا بھائی صاحب، بیٹے بٹائے سب کو بون ڈالا۔ ہم ادھر گھوڑوں کے پاس کھڑا تھا۔ ہم نے کھانے پینے کے برتنوں کو ایسے اچھلتے دیکھا جیسے باڑ پر مکئی کا دانہ اچھلتا ہے۔ خدا کا پناہ، وہ سب کا سب وحشی ہو رہا تھا۔ اس شخص کی بات ختم ہوئی تو میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ عیسیٰ اور شنکر کچھ لوگوں کو ایک اندرونی سرنگ میں بند کر کے زہریلی گیس چھوڑ گئے ہیں۔ ممکن ہے ان لوگوں میں سے کوئی زندہ ہو اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ لشکر خان کا ساتھی ہونٹ سکوڑ کر بولا، او خدایا، یہ تو گندک ابو ادھر ہی سے آ رہا ہے۔ میں نے اس بات میں جواب دیا اور کہا، آؤ میرے ساتھ، ہمیں سرنگ کا دھانا کھولنا ہے۔ میں مڑ کر اندرونی سرنگ کی طرف بڑھا۔ ایک لمحہ تذبذب میں رہنے کے بعد وہ سب میرے پیچھے آ گئے۔ بڑی سرنگ میں کچھ آگے جانے کے بعد ان میں سے کئی بری طرح کھانسنے لگے۔ میں نے انہیں ہدایت کی کہ وہ کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیں۔ پتھر کو اس کی جگہ سے ہلانا مشکل ضرور تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ اب ہم 9 افراد تھے، کوشش کرتے تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا۔ میں نے رائفل بردار سے کہا کہ وہ بڑی سرنگ کے دھانے پر واپس چلا جائے اور کوئی خطرہ محسوس کرے تو فوراً اطلاع دے۔ باقی افراد کے ساتھ میں اس مخروطی پتھر سے الجھنے لگا۔ پہلے ہم خالی ہاتھ جوتے رہے، پھر اس کوشش میں موٹی لکڑیاں، بندوقیں اور ڈنڈے وغیرہ لیور کے طور پر استعمال ہونے لگے۔ آخر پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا۔ رائفل سونتے میں اندر داخل ہوا۔ ہیڈ باورچی نے جو خاصا صحت مند بھی تھا ہمت کی اور رائفل لے کر میرے پیچھے ہی پیچھے اندر آ گیا۔ باقی لوگ باہر کھڑے رہے۔ میں نے معصوم بشارت کی لاش اٹھائی۔ وہ مر کر بھی پھول کی طرح ہلکا تھا۔ اس کا منہ کربناک انداز میں کھلا تھا اور ننھی منی آنکھیں بڑی حیرت سے کسی نامعلوم نقطے پر مرکوز تھیں، جیسے سوچ رہی ہوں کہ کیا یہی زندگی ہے۔ اب مجھے اس معصوم کی ماں بھی دکھائی دے گئی۔ یقیناً وہ بھاگتے بھاگتے تیورا کر گری تھی اور بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اس کی لاش چند گز دور ایک پتھر کی اوٹ میں پڑی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا تھام رکھا تھا جیسے سینے میں رکی ہوئی زہریلی ہوا سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہی ہو۔ دھانے کے بالکل پاس مجھے وہ تار دکھائی دیے جو ٹائر جل جانے کے بعد سفید راکھ کے ساتھ زمین پر پڑے رہ جاتے ہیں۔ ان تاروں اور لکڑی کے اد جلے ٹکڑوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ 1.5 گھنٹہ پہلے یہاں ایک بڑا الاؤ دہک رہا تھا۔ اس الاؤ پر گندھک کے علاوہ کوئی اور مادہ پھینک کر زہریلی گیس پیدا کی گئی تھی اور اس گیس نے سرنگ میں موجود افراد کو اذیتناک موت سے دوچار کر دیا تھا۔ اب تک مجھے 2 لاشیں دکھائی دی تھیں۔ یقینی بات تھی کہ ابھی کئی اور دلدوز مناظر دیکھنے پڑیں گے۔ شنکر شکرا اپنی جس صفاکی کے ساتھ مشہور تھا وہ صفاکی سرنگ کے چپے چپے سے حویدہ تھی۔ فرزانہ اور دیگر افراد کے بیانات سے سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ باہر کھلے میدان سے جان بچا کر سرنگ میں آنے والے لوگ اس بغلی سرنگ میں گھس گئے تھے۔ یقیناً انہوں نے اندر سے فائرنگ بھی کی تھی۔ مختلف گولیوں کے کول پوری سرنگ میں بکھرے ہوئے تھے۔ شنکر شکرا جیسا عیار بخوبی جانتا تھا کہ دشمن کے تعاقب میں اندر گھسنا خطرناک ہے۔ وہ دھانے پر رہا اور پناہ لینے والوں کو للکارتا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ہتھیار پھینک کر باہر نکل آئیں۔ جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ایک بے رحمانہ فیصلہ کیا۔ دھانے پر زہریلا کیمیائی مادہ سلگا کر سرنگ بند کر دی گئی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سرنگ بند کرنے کے بعد کیمیائی مادہ اندر پھینکا گیا ہو۔ تھانے پر پتھر رکھنے کے باوجود اتنا خلا ضرور موجود تھا کہ جلے ہوئے ٹائر اور لکڑیاں وغیرہ اندر پھینکی جا سکتی تھی۔ بشارت کی لاش کو اس کی ماں کے پاس لٹا کر میں نے دونوں پر اپنی چادر پھیلا دی اور آگے بڑھا۔
चंद कदम दूर मुझे मजीद 3 लाशें दिखाई दीं। ये तीनों लश्कर खान के साथी थी और दम घुटकर अजियतनाक मौत का शिकार हो गए थे। इनकी राइफलें और पगड़ियां यहाँ वहां बिखरी पड़ी थीं। इसके अलावा गोलियों के बहुत से खौल भी थे। इन लाशों को फलांग कर मैं आगे बढ़ा तो एक लर्जाखेज मंजर देखने में आया। सुरंग के एक शगाफ के सामने करीबन 10 लाशें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थी। ये मंजर देखकर शमा के गिर्द बिखरे हुए परवानों का तस्वुर जहन में आता था। वो शगाफ शमा की मानित था और इसमें से आने वाली ताज़ा हवा के तलबगार परवाने थे जो दामन में नाकामी समेट कर राहे अचल हुए थे। इनमें से बेशतर की जुबानें मुंह से बाहर थीं और आंखें हैबतनाक अंदाज में खुली हुई थीं। यह सुराख इतना कुशादा नहीं था कि मामूली जिसामत का शख्स भी इसमें से गुजर सकता, लेकिन एक तनोमंद शख्स ने इसमें से गुजरने की भरपूर कोशिश की थी और इसका बालाई धड़ अजीब बेढंगे अंदाज से सुराख में फंसा हुआ था। शायद इसके फंसने के बाद बाकी लोगों की सांसें मुख्तसर हुई थीं। कोई अखबारी फोटोग्राफर इस मंजर की तस्वीर लेता तो वह तस्वीर सनसनीखेज तस्वीरों के बैनुल अक़वामी मुकाबले में यकीनन किसी इनाम के मुस्तहिक ठहरती। बड़ा दिलदोज़ मंजर था ये। मैं ज्यादा देर इस मंजर पर निगाह नहीं रख सका और किसी जिंदा इंसान की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। मेरे साथ आने वाला शख्स दीवार की तरफ मुंह किए फूट फूट कर रो रहा था। इसकी आवाज सुरंग में गूंज कर एक हौलनाक तासुर दे रही थी। एक बड़े पत्थर की ओट में मुझे 2 लाशें मजीद नजर आईं। इनमें से एक औरत थी और एक जवान लड़का। इनके जिस्म जिंदगी की रमक से खाली हो चुके थे। इस सुरंग में करीबन 17 लाशें थीं। लश्कर खान या कबीर खान इनमें शामिल नहीं थे। मेरे दिल में उम्मीद पैदा होने लगी कि शायद वो जिंदा बच गए हों, लेकिन सवाल यह था कि कैसे बचे होंगे। सुरंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जो वाहिद शगाफ मैंने देखा था, इसमें से 3-4 साल का बच्चा तो फंसा कर निकल सकता था, बालिग आदमी नहीं। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि हो सकता है वो दोनों इस पुख्ता कब्र में खुसे ही ना हो। शंकर वगैरह को गलत फहमी भी तो हो सकती थी। थाने का पत्थर सिरक जाने से निस्बतन ताज़ा हवा तेजी से सुरंग में आ रही थी। धुआं बाहर निकल गया था और बू भी कम महसूस होती थी। थाने पर खड़े अफराद में से चंद अंदर आ गए थे और लाशों को चादरों से ढक रहे थे। इनकी राइफलें और मुतलका अशिया एक तरफ इकट्ठी की जा रही थीं। मौका पर मौजूद अफराद ने गैर इरादी तौर पर मुझे अपना लीडर तस्लीम कर लिया था और हदायत के लिए मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने काम करते छोड़कर सुरंग से बाहर आ गया और फिर बड़ी सुरंग के धाने पर खड़े होकर मैंने एक बार फिर इन दोनों को आवाजें दी। मेरी आवाज पथरीले नशीबो फराज में दूर तक गूंजी और कोई जवाब लिए बगैर वापस लौट आई। मेरे पुकारने का सिर्फ इतना नतीजा निकला कि करीबी झाड़ियों में छुपी हुई फरजाना दौड़ कर मेरे पास पहुंच गई। वो मुसलसल रो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और उसकी आंखों को गिरदोपेश के अंदरनाक मंजर से बचाने के लिए वापस झाड़ियों में भेज दिया। मुझे यकीन था कि वो वहां महफूज रहेगी। फिर दिल कड़ा करके मैं ढलवान से उतरा और इस लाशों पटे मैदान में घूमने लगा जिसे कल रात सुनहरी मशलों ने खूबसूरत अंदाज में घेर रखा था। सूरज अब काफी बुलंदी पर आ गया था। मौत के मनाजर ज्यादा वजाहत के साथ आंखों के सामने थे तो जंगली बिल्लियां इस पत्थर के पास बैठी थी जिसे कल रात सैंडो ने एक हाथ से उठाकर दिखाया था। इन बिल्लियों की ललचाई नजरें इर्द गिर्द बिखरी खड़ियों पर थीं। चंद कव्वे बड़ी शान लाताल्लुकी से लाशों पर बैठे थे। मैं नजदीक गया तो वो फड़फड़ाकर उड़ गए। मेरी निगाह इनका ताक़ुब करते हुए आसमान पर चली गई। दूर, बहुत दूर, ऊपर साफ शफाफ नीलगूं फलक पर गिद्ध मंडलाना शुरू हो गए थे। गिद्ध जो मौत और वीरानी की अलामत है और जिसका साया आज पूरे कुर्राए अर्ज पर फैल रहा है। मैं धीरे धीरे लाशों में घूमने लगा। मुझे लश्कर खान और कबीर शाह की तलाश थी और ये ऐसी तलाश थी जिसमें तलाश करने वाला तलाश के साथ साथ अपनी नाकामी की दुआ भी मांगता रहता है। मैं भी हर ऊंधी लाश सीधी करने से पहले अपना दिल खड़ा कर लेता था। चंद कदम आगे उल्टी पड़ी एक देख के पास 4-5 इकट्ठी लाशें दिखाई दी। वो सब ऊपर नीचे पड़े थे, जिस्म छलनी थे और जख्मों से बहने वाला खून दस्तरखान पर दूर तक फैला हुआ था। मैंने इन्हें उलट पलट कर चेहरे शनाख्त किए। कोई शनासा सूरत दिखाई नहीं थी। मैं उठने ही को था कि बुरी तरह चौंक पड़ा। एक शख्स की ठोड़ी देखकर मेरे रगों में दौड़ता हुआ खून सनसना उठा। खूबसूरत गढ़े वाली ये ठोड़ी मैं अच्छी तरह पहचानता था। मैंने उस शख्स को खींचकर लाशों तले से निकाला और एक पगड़ी से उसका खून आलूद चेहरा साफ किया। मेरे सामने लश्कर खान पड़ा था। खून के जमे हुए लोथड़ों में से उसका चेहरा यूं बरामद हुआ था जैसे कीचड़ में से कोई चमकदार धाती चीज निकल आए। लश्कर खान, लश्कर खान! मैंने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। मैंने उसकी नब्ज टटोली। खून आलूद सीने से कान लगाया। सीने में धड़कन का इरताश मौजूद था, जैसे किसी बहुत गहरे कुएं में तारा सा पानी चमकता है। जिंदगी कहीं बहुत गहराई में लश्कर खान के अंदर हलकोरे ले रही थी। लश्कर खान, लश्कर खान! मैंने उसे आवाज दी।
میرے بےقرار ہاتھ اس کا جسم ٹٹول رہے تھے۔ اس کا لباس خون سے اکڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے بازو میں بھرا اور اٹھا کر لاشوں سے دور لے گیا۔ اس کی جگہ لاشوں میں نہیں زندہ انسانوں میں تھی۔ اسے زندہ رہنا تھا۔ اس جیسے لوگوں کو زندہ رہنا چاہیے تھا۔ ایک ہموار جگہ پر لٹا کر میں نے لشکر خان کا معائنہ کیا۔ اس کے جسم میں 5 گولیاں تھیں۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ان میں سے 3 گولیاں اس کے بائیں بازو میں پوست تھیں، ایک ران میں تھی اور ایک پہلو میں۔ مردوں کے نیچے پڑے رہنے سے اس کا دم گھٹ گیا تھا، جس کا مطلب اس کے نیلگوں ہونٹ اور اوپر کو چڑھی ہوئی آنکھیں تھیں۔ میں نے اس کے منہ سے منہ لگا کر مصنوعی تنفس دیا تو اس کے سینے میں دھڑکن کا ارتعاش بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد یہ دھڑکن صاف طور پر محسوس کی جانے لگی۔ میری آواز سن کر سرنگ سے 3-4 افراد باہر نکل آئے تھے اور اب میرے ارد گرد کھڑے ترہم امیز نظروں سے لشکر خان کو دیکھ رہے تھے۔ لشکر خان کے بچ نکلنے کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس کا جسم لاشوں کے نیچے دبا پڑا تھا۔ اس کا چہرہ خون سے بری طرح لتھڑ گیا تھا۔ حملہ آور اسے شناخت کرنے میں ناکام رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ساتھیوں کے ساتھ بغل سرنگ میں گھس گیا ہے۔ وہ تھانے سے باہر کھڑے اسے للکارتے اور مشتعل کرتے رہے تھے۔ پھر انہوں نے وہاں زہریلی گیس چھوڑ دی تھی۔ اس وقت سب سے اہم ضرورت یہ تھی کہ لشکر خان کے زخموں سے رستا ہوا خون روکا جائے۔ ہم نے مل جل کر زخموں پر راکھ کی پٹیاں باندھی اور اسے ایک نرم بچھونے پر لٹا دیا۔ اب اس کی حالت بہتر نظر آ رہی تھی۔ در حقیقت وہ دم گھٹنے سے نیم مردہ ہو رہا تھا، ورنہ اس کے زخموں کی حالت بہت سنگین نہیں تھی۔ صرف ایک پیٹ کا زخم تھا جسے فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ ہم اس وقت پارا چنار جانے والی پختہ سڑک سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر تھے۔ لشکر خان کسی طرح پارا چنار اسپتال پہنچ جاتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ اسے زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے، اور میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا کہ لشکر خان کو بچانے کے لیے وہ ہر کوشش کروں گا جو میرے اختیار میں ہوگی۔ میں بہت لاشیں دیکھ چکا تھا۔ پچھلے چند ہفتوں میں نے کئی زخمیوں کو اسپتال اور آپریشن تھیٹر سے دور اس اجل پرور ویرانے میں زندگی کی جدوجہد کرتے اور ہارتے دیکھا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ لشکر خان کو یوں خارنے نہیں دوں گا۔ اسے آپریشن تھیٹر پہنچاؤں گا، اس کا ہاتھ دستے مسیحا میں دوں گا، پھر آگے اس کی قسمت۔ میں دوڑتا ہوا اس مقام تک پہنچا جہاں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ گھوڑوں کی تعداد گھٹ کر 30-40 رہ گئی تھی، اور ان میں سے کسی جانور کو بھی شاندار نہیں کہا جا سکتا تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، عیسیٰ جان اور شنکر تمام صحت مند گھوڑے اور اچھی رائفلیں مال غنیمت کے طور پر لے گئے تھے۔ میں نے موجودہ گھوڑوں میں سے 3 اچھے گھوڑے منتخب کیے اور ان کی لگامیں تھام کر لشکر خان کے پاس آ گیا۔ ایک گھوڑے کی پشت پر فوراً گدا تیار کیا گیا تھا اور بے ہوش لشکر خان کو اس پر اوندا لٹا کر بندشوں سے سہارا دے دیا گیا۔ دوسرا گھوڑا میں فرزانہ نامی اس عورت کے لیے لایا تھا جو جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی، لیکن جب میں نے جھاڑیوں میں دیکھا تو وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے اسے ادھر ادھر تلاش کیا لیکن ناکامی ہوئی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ وہ اپنی مرضی اور بیوقوفی سے بھاگی ہے۔ غالباً ایسا خوف کی زیادتی سے ہوا تھا۔ ایک اتی محفوظ پناہگاہ میں خود کو غیر محفوظ جان کر وہ اندھے کے راستے پر نکل گئی تھی۔ اب اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا، یہ اس کی اپنی ذمہ داری تھی۔ اس دوران 4 ایسے مزید افراد موقع پر پہنچ گئے جو فائرنگ کے وقت جان بچا کر جنگل میں نکل گئے تھے۔ یہ چاروں لشکر خان کے ساتھی تھے۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے درختوں میں چھپ کر یہاں کی صورتحال دیکھ رہے تھے اور اب سامنے آ گئے تھے۔ وہ چاروں مسلح تھے۔ انہوں نے بھی عیسیٰ اور شنکر کے حملے کا وہی نقشہ کھینچا تھا جو اس سے پہلے دوسرے لوگ کھینچ چکے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ فائرنگ شروع ہونے سے پہلے بہت سے لوگ ایک دوسرے سے سر چکرانے کی شکایت کر رہے تھے اور کئی تو نڈھال ہو کر لیٹ بھی گئے تھے۔ پنڈال کے پاس سے کسی نے پکار کر کہا تھا کہ قہوے میں کچھ ملا دیا گیا ہے، کوئی بھی قہوہ نہ پیے۔ اس کے چند ہی سیکنڈ بعد اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ اس خوفناک شب خون سے بمشکل 25-30 افراد بچ سکے تھے، اور ان میں زیادہ تر وہ تھے جو خواب آور قہوہ پینے سے محفوظ رہے تھے۔ ان چاروں افراد نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ حملہ آور کچھ افراد کو پکڑ کر بھی لے گئے ہیں۔ میرا اپنا اندازہ بھی یہی تھا۔ جو گھوڑے یہاں رہ گئے تھے ان میں سے کئی ایک کی راسیں کٹی ہوئی تھیں۔ راسوں کی یہ ٹکڑی یقیناً قیدیوں کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ میں نے موقع پر موجود افراد سے کہا کہ وہ جہاں جہاں جانا چاہتے ہیں فوراً روانہ ہو جائیں، اور اگر جائے واردات پر موجود اشیاء میں سے وہ کوئی شے لے جانا چاہتے ہوں تو اپنی ذمہ داری پر لے جائیں۔ ان میں سے کسی کی نگاہ اس لاوارث مال پر نہیں تھی۔ وہ سب کے سب دکھی اور سوگوار نظر آتے تھے۔ لشکر خان کے ساتھیوں میں سے 2 افراد میرے ساتھ جانے کے خواہش مند تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ اپنی حفاظت کے خود ذمہ دار تھے۔ پختہ سڑک پر پہنچ کر میں ان سے علیحدہ ہو سکتا تھا۔ ان کی ہمراہی سے میں یہ فائدہ حاصل کر سکتا تھا کہ وہ کبیر شاہ کے کتوں کو سنبھال سکتے تھے۔ کتوں کے گلے میں طویل زنجیریں تھیں۔ میں نے 2 افراد کو 2 کتے سونپ دیے۔ دونوں نے گھوڑوں پر بیٹھ کر زنجیریں سنبھالی۔ میں نے لشکر خان والے گھوڑے کی راس سے اپنے گھوڑے کی زین سے منسلک کر لی۔ گھوڑے کو ایڑی لگانے سے پہلے میں نے ایک بار دور تک بکھرے ہوئے مردہ جسموں کا جائزہ لیا۔
किसी जंगली फिल्म का मंजर लगता था फिल्म बनती हो रही है। अभी हदायतकार सीटी बजाएगा और तमाम मुर्दे अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। मेरी निगाह नायिका सुरैया बाई पर जा टिकी। उसका अध जला जिस्म बेढंगेपन से ऊंधा पड़ा था। सांडों की लड़ाई में डड्डू यानी मेंढक वाकई फड़क कर रह गए थे। परसों रात उसने खो में मुझे अपने मरहूम शौहर का एक पंजाबी शेर सुनाया था। लो तो पहले डूब जांदा हनेरा एडी किस्मत, बंदा की ये यारो एक सरगी दा तारा है। यानी इंसान फजर का तारा है, अपनी मुख्तसर उम्र तारीकी में गुजारता है और रोशनी का चेहरा देखने से पहले गरूब हो जाता है। अपने खुशगुलू शौहर की तरह सुरैया बाई भी गरूब हो गई थी। बहैसियत औरत तो शायद वो बहुत पहले मर चुकी थी, लेकिन एक नायिका भी दम तोड़ गई थी। ठीक 9 बजे हम कच्चा खैला नाम के सुकूनी मकाम और मैदान से पुख्ता सड़क की जानिब रवाना हो गए। जख्मी कुत्ता सलूकी हाउंड भी खुद को कदरे बेहतर महसूस कर रहा था। जानवर में कुव्वत मुदाफिज इंसान से कुछ ज्यादा ही होती है।